آله وأصحابه المزارعين له في الصفات والأعمال. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال في موضع آخر ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا. رحمت کا تیری امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن شرمسار آیا ہوں. بھار گناہوں نے مجھے چلنے نہ دیا پیدل، اس لیے کاندھوں پہ سوار آیا ہوں. گرامی قدر صدر جلسہ، معززین علاقہ، معزز علماء کرام، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے، درابن شہر کے غیور غیرت مند میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے پردہ نشین، میری محترمہ مکرمہ، میری مائیں، میری بہنیں، آج کا یہ تعزیتی پروگرام خالصتاً مذہبی، دینی،
اصلاحی روحانی پروگرام ہے، اور آج کی اس پروقار محفل اور آپ سے پہلی مرتبہ ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس پر نور ملاقات کا ذریعہ استاد ذی المکرم استاد القرم حضرت قاری سہیل احمد صاحب دامت فیوزہم کا حکم ہوا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے حسب وعدہ وقت پر خیر و عافیت پہنچا دیا۔ میں دعا گو ہوں رب العالمین میری حاضری آپ دوستوں کا تشریف لانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس حال کے اندر قبول فرمائے کہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ سامعین محترم، وقت مختصر ہے، اصل وعد اصل خطاب مناظر اہل سنت شہنشاہ خطابت حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا ہے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم تھوڑے سے وقت میں چند معروضات پیش کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے عاجز کو طفل مکتب کو شرح صدر کے ساتھ کلمات حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو سننے سنانے کے بعد اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، موت اٹل فیصلہ ہے، ایک حقیقت ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہ وہ فیصلہ ہے، یہ کسی دنیا کی عدالت کا فیصلہ نہیں، یہ کوئی ڈیرہ اسماعیل خان کی ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں، یہ پنجاب سندھ بلوچستان کی ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں۔ دنیا کی عدالت اگر کوئی فیصلہ کرے اس کے فیصلے کو چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسا فیصلہ ہے جو دینے والا رب بھی ہے، جج بھی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ یہ دنیا کی چہل پہل، یہ دنیا کا حسن و جمال، یہ رات کا آنا دن کا آنا، سورج کی گرمی چاند کی ٹھنڈک، سب کچھ ایک دن ختم ہو جانی ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن علامہ فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا والوں، موت تو ویسے بھی آنی ہے، اگر مرنا ہے کسی کا ہو کر تو مرو، تاکہ جانے کے بعد لوگ یاد رکھیں، فاتح خانی کریں، دعا کرنے۔ میرے دوستو، موت تو ویسے بھی آنی ہے، موت آئے قرآن پڑھتے ہوئے، موت آئے، موت آئے صدیق کی صداقت کا پرچار کرتے ہوئے، موت آئے، موت آئے بی بی عائشہ صدیقہ کی عفت کے لیے، موت آئے، موت آئے قرآن پڑھتے ہوئے، موت آئے۔ قبر میں جنازہ بعد میں جائے گا، قرآن پہلے سفارش بنا ہوگا۔ موت تو آنی ہے، پر موت میں فرق ہے۔ ایک اس شخص کو بھی موت آئی جو اس دنیا کے اندر جوا کھیلتا ہوا جا رہا ہے، ایک اس کو بھی موت آئی جو قرآن پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ موت تو آنی ہے، ایک اس کو بھی موت آئی جو اس دنیا میں پیسہ کرتے ہوئے، ہائے ہائے کرتے ہوئے جا رہا ہے، ایک اس کو بھی سندھ میں موت آئی ہے جو صبح کی نماز کے اندر شہید ہو رہا ہے۔ موت تو آنی ہے میرے دوستو، موت میں فرق ہے، یہ موت روزانہ اعلان کر رہی ہے۔ فرمایا الموت الذی افرق بین الزوج و زوجہ۔ او دنیا والو، او خانو، او ملکو، او وڈیرو، کیوں دنیا کی غفلت میں بھول چکے ہو؟ کیوں موت کو بھلا چکے ہو؟ میں وہ موت ہوں جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو والدین سے بچوں کو جدا کر لیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بچوں سے والدین کو جدا کر لیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو مریدوں سے پیر جدا کر لیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو یاروں سے یار جدا کر لیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو صحابہ سے محمد کریم جدا کر لیتی ہوں۔ یہ قبر بھی روزانہ اعلان کر رہی ہے، اور دنیا میں اکڑ کر چلنے والے خیال کر کے آنا، میں اندھیرے کا گھر ہوں اور نرم نرم بستروں
پہ سونے والوں خیال کر کے آنا، میں سانپوں اور بچوں کا گھر ہوں میرے دوستو۔ آج ہم نے موت کو بلا چکا ہے، آج کا مسلمان موت کو بھول چکا ہے، سب کچھ یاد رکھا ہے، نہیں یاد رکھا تو دین کو یاد نہیں رکھا، نہیں یاد رکھا تو موت کو یاد نہیں رکھا، نہیں یاد رکھا تو قبر کو یاد نہیں رکھا۔ مسلمانوں، اگر آج کے نوجوان کو، آج کے مسلمان کو موت یاد ہوتی، مسلمان جوئے کا کاروبار نہ کرتا، مسلمان کو موت یاد ہوتی، سود نہ کھاتا، مسلمان کو موت یاد ہوتی، مسجد ویران نہ ہوتی، مسلمان کو موت یاد ہوتی، بازار آباد نہ ہوتے، مسلمانوں کو موت یاد ہوتی، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتے۔ آج ہم نے سب کچھ کو کام سمجھا ہے، نہیں سمجھا تو دین کو کام نہیں سمجھا، نہیں سمجھا تو اسلام کو کام نہیں سمجھا، دکانداری نے دکانداری کو کام سمجھا، ملازمت والے نے ملازمت کو کام سمجھا، زمیندار نے زمینداری کو کام سمجھا، نہیں سمجھا تو دین کو نہیں سمجھا۔ اسلام در بدر پہ ٹھوکریں کھا رہا ہے، اسلام رو رہا ہے، ساقی بول پڑتا ہے کہ اسلام رو رو، اسلام رو رو، آہیں بھرے گا، اسلام رو رو، آہیں بھرے گا، در در تے ویندا کوئی گل نہیں لیندا، اسلام رو رو، آہیں بھرے گا۔ اجڑا مسیتاں فلماں آبادن، اجڑا مسیتاں چوکا آبادن، اجڑا مسیتاں بازار آباد ہن، دوڑے تے غزلاں ہر کہیں کو یادن، ای بے حیا عید گھر گھر فسادن، ای بے حیا عید گھر گھر فسادن، شیطان ہس ہس کے تاڑیاں مریندا، اسلام رو رو آہیں بریندہ۔ مسلمانوں، آج کے مسلمان کو موت ہی بھول گئی، آج کے مسلمان دشمنوں کے جنازے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ دشمنوں کا جنازہ جا رہا ہے، اور دنیا کی غفلت میں سونے والوں، آج دشمنوں کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کل سجنوں کا جنازہ بھی اٹھے گا۔ آج دشمنوں کے بچوں کو یتیم دیکھ کر کبھی خوش نہ ہونا، رب کی جباریت اور قہاریت سے ڈرنا۔ آج دشمن کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، کل تیرے بچے بھی یتیم ہوں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اسی مسجد میں میرا بھی اعلان ہونا ہے، آپ کا بھی اعلان ہونا ہے۔ آج ہم دوسروں کا اعلان سن رہے ہیں، کل ہمارا بھی کوئی اعلان سن رہا ہوگا۔ خیال کر کے جانا، قبر کی منزل بڑی مشکل ہے۔ قبر روزانہ کہتی ہے غریبوں کا حق نہ کھانا، ہمسایوں کا حق نہ کھانا، بہنوں کو پورے پورے حقوق ادا کرنا۔ مسلمانوں، جب نیک بندہ، تہجد گزار بندہ، اللہ کا قرآن پڑھنے والا بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے، دنیا والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حاجی صاحب مر گیا، امام صاحب چلا گیا، خطیب صاحب چلا گیا، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ او دنیا والو، جب یہ تہجد گزار، حافظ قرآن، عامل قرآن، خطیب، مولوی، صدقہ زکوٰۃ، عشر زکوٰۃ ادا کرنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے، اسے یہ نہ کہو کہ یہ مر گیا، بلکہ یہ کہو کہ اپنے اصلی گھر گیا، بلکہ یہ اصلی گھر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو وہ زندگی عطا فرماتے ہیں جس کے اندر سکون ہی سکون ہوتا ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ عبدالآباد کی زندگی ہے جہاں موت کو بھی موت آ جانی ہے، یہاں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں، آج ہم نے دنیا کے پیچھے، بال بچوں کے پیچھے سب کو خوش کیا ہے۔ ہر انسان بچوں کو خوش کر رہا ہے، گھر والوں کو خوش کر رہا ہے،
جیسے بھی ہے کھلا پلا رہا ہے، کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں ایسا کام کیوں نہ کروں کہ خدا بھی راضی ہو جائے۔ موت تو آنی ہے میرے دوستو، موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اگر موت حکومت کے ذریعے سے ٹالی جاتی، فرعون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے ٹالا جاتا، قارون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حکمت اور دنائی سے ٹالا جاتا، لقمان حکیم کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو پیار و محبت سے ٹالا جاتا، ماں اپنی گود میں پڑے معصوم بچے کو نہ مرنے دیتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جاتا تو بیوی اپنے خاوند کو کبھی نہ مرنے دیتی۔ موت تو آنی ہے میرے دوستو، لیکن انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے جیسے اس میں مرنا بھی نہیں ہے۔ مسجد گھر کے ساتھ ہے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مسلمانوں، قبر کی منزل بڑی مشکل ہے۔ انسان کوئی درخت نہیں ہے کہ کھڑا رہے، کوئی پتھر نہیں ہے کہ پڑا رہے، بلکہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کو چاہیے کہ یاد خدا میں لگا رہے۔ جس انسان کی زندگی اچھی ہوگی اس کا خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ جس کے انسان کی زندگی گناہوں میں گزرے گی، اللہ معاف کرے، اس کا خاتمہ پھر مشکل سے ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کما تمشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں مرو گے۔ میرے دوستو، مرنا ہر ایک نے ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ جب قبر کے اندر پہنچیں گے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم ملک تھے، تم وڈیرے تھے، تم چودھری تھے، تم ایم پی اے تھے، نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے۔ فرشتے آ کر پہلے یہ پوچھیں گے۔ وہاں پر کوئی چیز بڑی نہیں ہوگی میرے دوستو۔ آج تو ہر کوئی کہتا ہے میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، لیکن مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، کیوں وڈیرو آؤ، تمہیں وہ بلا رہا ہے جس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، اگر آخرت کی فکر ہوتی تو آج مسجد آباد ہوتی۔ درابن کے غیور نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قبر کے اندر میں نے بھی پہنچ جانا ہے، آپ نے بھی پہنچ جانا ہے۔ پہلا سوال ہونا ہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر زندگی کے اندر اللہ اللہ کوئی تسبیح پڑھی ہوگی، اللہ اللہ کو یاد کیا ہوگا تو قبر میں بھی اللہ یاد آئے گا۔ دنیا کے اندر اللہ کے احکام کو پورا کیا ہوگا، اللہ کے حقوق کو پورا کیا ہوگا تو پھر جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، مجھے کھلانے والا بھی اللہ ہے، مجھے پلانے والا بھی اللہ ہے، میرا کارساز بھی اللہ ہے۔ مسلمانوں، دنیا کے اندر جب اللہ اللہ کی تسبیح پڑھو گے تو پھر قبر میں بھی رب یاد آئے گا۔ اللہ اللہ جب کرو گے قبر میں بھی رب یاد آئے گا تو پھر یہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہونا ہے من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اگر نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، نبی کی سنت کے مطابق اپنے اعمال کو گزارا ہوگا تو پھر جواب دے سکے گا۔ اگر نبی کی زندگی سنت کے مطابق زندگی نہ گزاری تو کیا کہے گا؟ مسلمانوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ او حاجیو، حج اس طرح کرنا کہ جس طرح میں محمد حج ادا کر کے جا رہا ہوں، اور تجارت والو تجارت اس طرح کرنا جیسے میں محمد تجارت کر کے جا رہا ہوں، اور بیٹیوں والو بیٹیوں کو اس طرح حقوق ادا کرنا جس طرح میں ادا کر کے جا رہا ہوں۔ جب اپنی زندگی نبی کی شریعت اور سنت کے مطابق گزاریں گے، اللہ کے نبی کی پوری زندگی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور مسلمانوں، جوانی گزارنی ہے، نبی کی جوانی کا مطالعہ کرو، بچپنا گزارے نبی کے بچپن کا مطالعہ کرو، تجارت کرنی ہے نبی کی تجارت کا مطالعہ کرو، ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا نبی کی شریعت اور سنت کے مطابق ہوگا، پھر تو یہ قبر کے اندر جواب دے سکے گا نبی جی محمد الرسول اللہ، میرا نبی تو محمد الرسول اللہ ہے۔ اپنا ہر عمل نبی کی سنت کے مطابق گزاریں گے تو پھر تو ہے، لیکن کیا کریں؟ اس دنیا کے اندر ہم اس طرح گم ہو چکے ہیں، ہمارے گھروں سے نبی کی سنتوں کے جنازے اٹھ کے جا رہے ہیں۔ من ترک لسنتی فلیس منی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری ایک سنت کو بھی ترک کرے گا میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج مسلمان ذرا اپنے اندر گریبان کے اندر سوچے تو صحیح،
کہ میری زندگی کے اندر کتنے نبی کی شریعت کے مطابق ہے۔ آج خوشی میں تو ہم اللہ کو نبی کو بھول جاتے ہیں، جب غم آتے پھر ہمیں دین بھی یاد آتا ہے، نبی بھی یاد آتا ہے۔ میرے دوستو، جس طرح پریشانی میں اللہ کو یاد کرتے اس طرح خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد کرو۔ خوشی دینے والا بھی اللہ ہے، غم دینے والا بھی اللہ ہے میرے دوستو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک بدو نے پوچھا کہ آپ اللہ کی عبادت کتنے وقت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ حیران ہوا کہ پتہ نہیں کھاتے نہیں ہوں گے، پیتے نہیں ہوں گے، سوتے نہیں ہوں گے، دنیا کے معاملات نہیں کرتے ہوں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم وہ کام کرتے ہیں جب کھانا کھاتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ میرے نبی نے کس طرح کھانا کھایا، سنت کے مطابق کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں سنت کے مطابق پیتے ہیں، سوتے ہیں سنت کے مطابق سوتے ہیں، تجارت کرتے ہیں سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ رب بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ رب کی رضا نبی کی ادا کے اندر ہے۔ مسلمانوں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر نبی کی شریعت اور سنت کو جب نافذ کرو گے، اس دنیا کے اندر بھی بہتری ہوگی، آخرت کے اندر بھی بہتری ہوگی۔ دوسرا سوال ہونا ہے کہ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ جب نبی کی شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو کہیں گے نبی جی محمد الرسول اللہ، میرا نبی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے دوستو، غریب کا تعلق نبی سے تو کیوں نہ کہے کہ انہیں احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں جہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے۔ غریب کا تعلق نبی سے ہوگا، نبی کی شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کہیں گے نبی جی محمد الرسول اللہ۔ تیسرا سوال ہونا ہے من دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہم نے دین کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا تو پھر جواب دیں گے نا۔ آج تو ہم جو ہے نا خود ہی ہر چیز بنے ہوئے ہیں، علماء کے پاس جاتے نہیں ہیں، اور ہمارے زبان میں کہتے ہیں نا سارے مفتی تھے سارے حکیم ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو اپنی طرف سے بنائیں گے، نہیں میرے دوستو، علماء کے پاس آؤ گے تمہیں بتائیں گے کہ نبی کی شریعت و سنت کیا ہے، نبی کے کھانے کا طریقہ کیا ہے، نبی کے پینے کا طریقہ کیا ہے، نبی کے سونے کا طریقہ کیا ہے۔ علماء کے پاس آؤ گے، اللہ والوں کے پاس آؤ گے، تب یہ چیز سمجھ آئیں گی۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کے پاس جایا کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی کرو، یہاں پر وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تختوں میں بھی نہیں ملتے، یہاں وہ سکون ملتا ہے جو بادشاہوں کے محلوں میں بھی نہیں ملتے۔ جب آ کر علماء کے پاس آ کر دین کو سیکھو گے، اللہ سیکھو گے، نبی کی شریعت اور سنت کو سیکھو گے، دین اسلام کو سیکھو گے تو پھر جواب دو گے کہ نبی دین اسلام، کہ میرا دین اسلام ہے۔ تو مسلمانوں، اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ تیاری کیا کرنی ہے کہ اپنی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق ہو، ہر وقت نبی کی یاد ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، اللہ والوں کی مجلس میں جانا ہو، علماء سے محبت کرنی ہو، تب یہ جا کر حاصل ہوگا۔ نبی کی محبت بھی آئے گی۔ کون نبی؟ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا نا، مزدوری کرنے والا اسماعیل تھا، اینٹوں کو سجانے والا ابراہیم تھا۔ جب اللہ کا گھر تیار ہوا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مزدوری مانگی۔ کیا مزدوری مانگی؟ اللہ مجھے مزدوری میں کچھ نہ دے، مجھے وہ نبی عطا فرما۔ اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کیا دعا مانگی؟ اللہ کا قرآن بول پڑتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرا گھر بنایا ہے بیت اللہ، اس کو آباد کرنے والا عطا کر۔
مسجد بنائے امام عطا کر، مدرسہ بنائے مدرس عطا کر، بیت اللہ بنائے رسول اللہ عطا کر۔ اس لیے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت جدی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا و امی، کہ میں ابا ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ اس لیے میرا عقیدہ، میری جماعت تنظیم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جس طرح نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، اسی طرح آمنہ کے لال کی شان بیان کرنا بھی عبادت۔ جب قرآن اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب قرآن آمنہ کے لال کی شان بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خلقت ہے، اس کی امت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی شفاعت ہے۔ اس جیسا خدا کوئی نہیں، اس جیسا محمد مصطفیٰ کوئی نہیں، اس پر خدائی ختم، اس پر مصطفی ختم۔ اب ذرا عقیدہ بھی سنتے جاؤ۔ آمنہ کے لال یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے، یہ راکع ہے، وہ مرکوع ہے، یہ قاصد ہے، وہ مقصود ہے، یہ مانگنے والا، وہ دینے والا، یہ اللہ کے سامنے خالی دامن پلانے والا، اللہ اس کے دامن کو اپنے رحمت کے ساتھ بھر دینے والا۔ درابن کے غیور غیر من نوجوان ساتھیوں، ہم تو ہر جگہ پر ایک اعلان کر رہے ہیں، امن کا اعلان، یک جہتی کا اعلان، یک جماعت کا اعلان، یک زبان کا اعلان، کہ لوگوں اللہ کو مانو، اللہ کے سارے نبیوں کو مانو، انبیاء کو مانو، انبیاء کے معجزات کو مانو، اولیاء کو مانو، اولیاء کی کرامات کو مانو، بیعت کو مانو، طریقت کو مانو، اللہ کا قرآن مانو، آمنہ کے لال کا فرمان مانو، اللہ کا نام مانو۔ امن کا پیغام ہے، ہم نے لڑنا نہیں ہے، امن چاہتے ہیں، امن والے ہیں، امن چاہتے ہیں۔ اس اعلان پر سارے متفق ہو ماشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، یہ کہاں سے آئے گا؟ انہی علماء کے پاس جائیں گے، پھر یہی چیز سمجھ آئے گی، زندگی بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اسی میں اکتفا کرتے ہیں، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔